بھی شاخسانہ ہے، آپ کے سامنے ہے. ہمیں بلے کا نشان ملے یا نہ ملے، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی لڑے گی اور ایک ہی سمبل پر لڑے گی. یہ ہم نے آلریڈی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے، اور خان کا جذبہ جو ہے وہ پوری طرح ماشاءاللہ آب و تاب کے ساتھ وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے اور عوام کو ان کے حقوق صحیح معنی میں آزادی دلانے کے لیے وہ پرعزم ہے آج بھی. اور انشاءاللہ اب یہ جو آج والی پیشی تھی، تاریخ تھی، اس پر جو ہے پھر ایک نیا انہوں نے جو ہے وکیل پروسیکیوٹر کو کھڑا کر دیا. امجد پرویز صاحب جو اتفاق سے کہہ لیجئے گا کہ محترم نواز شریف صاحب کے وکیل بھی ہیں، آپ نے دیکھا، ساری قوم نے دیکھا، اور وہ آج آ کے وارد ہو گئے، جبکہ ہم نے یہ بحث توشہ خانے میں بھی اور ہم نے القادر ٹرسٹ والے کیس میں بھی مکمل کر لی تھی خان صاحب کی ضمانتوں کی ان کو باہر لانے کے لیے. اور پروسیکیوٹر صاحب نے جزوی اس دن بحث کی اور پھر کہا کہ جو ہے اگلی دے دیں، اب دیر ہو گئی ہے. اور پھر جب اگلی تاریخ آئی تو پروسیکیوٹر صاحب بیمار ہو گئے، اور سردار صاحب جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بوجہ علالت میں نہیں آ سکا، اور جج صاحب نے آج کی تاریخ دی تھی ان کے اصرار پر، وگرنہ یہ کب کا کنکلوڈ ہو چکے ہوتی. اور آج ایک نیا وکیل لا کر امجد پرویز کو کہ جی میں آج پروسیکیوٹر اس کیس میں ہوں اور مجھے وقت دیا جائے 7 دن کا 10 دن کا، یعنی وقت بھی مانگنے کی کمال ہے ان کی. میں نے اس پہ کہا جناب جب یہ کیس چل رہا تھا، یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور میں بحث بھی مکمل کر چکا ہوں، ان کی جانب سے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی بحث تقریباً آدھی کر چکے ہیں، تو اس سٹیج پر کیسے ایک نیا وکیل لا کے کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ سوائے اس کے کہ طوالت چاہتے ہیں اور عمران خان کی یہ اسیری میں یہ جو ہے تسلسل چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بدنیتی پر مبنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. بہرکیف جج صاحب نے پھر بھی، میں نے کہا جی آپ صرف انہی کے جج نہیں ہو پروسیکیوٹر کے، آپ منصف بن کے نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر اس کا بھی خیال کیجیے گا. بہرکیف اس کے باوجود میرے اصرار اور اس کے مخالفت، شدید مخالفت کے باوجود ہم نے کہا چلیں آپ لیتے نہیں ہو تو خارج ہی کر دو، کچھ تو کرو، اس کو فیصلہ کرو. لیکن بہرکیف انہوں نے پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے. دونوں کیسوں میں خان کے خلاف کوئی شواہد ہے. القادر ٹرسٹ والے میں وہ 190 ملین سیدھا لندن سے آ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ سے سیدھا وہ خزانے میں چلا جاتا ہے. ایک دھیلا خان کا نہ تعلق تھا، نہ لینا دینا تھا. جو سہاوے میں ملک ریاض نے جو رقبہ دیا وہ ٹرسٹ کے نام ہے، وہاں جو تعمیر کی وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ فنکشنل ہے، اور ٹرسٹیز جو ہیں اس میں ان کا کوئی دخل عمل ایک دھیلے کا نہیں ہے، وہ نکال نہیں سکتے. سو وہ یہ تو رہا القادر ٹرسٹ کی کیس کی کیفیت. اور جو توشے خانے والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گراف جو ہے اس کی حد تک ہے، جو کنگڈم آف سعودی عرب سے جو تحائف ملے تھے ان کی حد تک ہے. ان کا اپریزر جو ہے پرائیویٹ اپریزر کے علاوہ سرکاری اپریزر نے جو ایف بی آر مقرر کیا ہے، جو خان صاحب سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، وزارت عظمیٰ کے آنے سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اس کی تعین کیا، اس کی قیمت کو. اس کی تعین کرنے کے بعد خان صاحب نے وہ جو 20% ہوتا تھا کہ 20% دے کے آپ لے جا سکتے ہو تحفہ، خان صاحب نے اسے 50% کر دیا، 50% کر دیا. اور اس کے بعد ان کو جو ہے قانون کے مطابق جو ایویلویشن کی گئی تھی اس کے آدھے پیسے دے کر ان کو دی گئی. اس میں نہ تو کوئی ایسی جواز تھا، اور یہ تو تحائف جو ہے یہ ذرا پیچھے سے ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ جناب سبھی کے تحائف جو منگوائے جائیں، جو صدور نے لیے، جو وزرائے اعظم نے لیے، جو گورنرز نے لیے، جو جن بھی سرکاری مراتب والوں نے، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہی کیوں نہ ہو، جنہوں نے لیے، ضیاء الحق نے بہت سارے لیے تھے، اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف نے بے بہا لیے تھے، ان کے ساروں کے تحائف ذرا منگوائیے گا اور پھر موازنہ کیجیے گا. کیوں ایک عمران خان کو 77 سال 75 76 سال جب تک بنا پاکستان، اور یہ توشہ خانہ کا قانون بھی موجود ہے، مروج ہے،
ایک عمران خان پر ہی کیوں اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور اسی کو پاوا سلاسل کیا جا رہا ہے. تو توشہ خانہ کے کیس میں بھی ذرا برابر کوئی صداقت یا کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کرمنالٹی نہیں ہے جس میں ان کو منسلک کر کے پابا سلاسل رکھا جائے، سوائے اس کے کہ عوامی مقبولیت کو دیکھ کر خائف ہے پی ڈی ایم اور مخالف ساری جماعتیں. صرف ایک ہی ان کا مطمع نظر ہے، کسی طریقے سے خان کو اور خان کی جماعت کو اور خان کے بلے کو یہ جو ہے بیلٹ پیپر کے نشان سے اس کو جو ہے وہ حذف کیا جائے تاکہ وہ گلیاں میں کلا ہی رانجھا نچے. تے وہ جڑا ہے ماشاءاللہ وہ ذل سبحانی جو تشریف لائے ہیں لندن سے، ان کی سزائیں ایک ایک کر کے ایسے انہوں نے ختم کی جیسے چشم براہ تھی عدالتیں ان کی. حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر جو ہے بایو میٹرک چل کے جاتا ہے اور انہیں امبیسڈر جو ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود اور عدالتی مفرور ہونے کے باوجود ریڈ کارپٹ پہ انہیں ماشاءاللہ یہاں ملتا ہے اور اس طرح سے ان کا جو ہے سواگت کر کے. لیکن آج بھی پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار اپنے حلقے میں جانے لائق نہیں ہے، کیونکہ 20 ماہ میں جو اس قوم کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، جو معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے، اب قوم نہیں کہے گی کہ یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والے پھر چوتھی مرتبہ ان کو جو ہے لوٹنے کا موقع دیں، کیونکہ ان کے تو ظاہر ہے کہ لوٹ کے ہمیشہ معافیا مانگ کے یا جھوٹے سچے بہانے کر کے وہ لندن میں لے جاتے ہیں اور وہاں ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند بہت بڑے عظیم کاروباری ہیں. وہاں وہ بہت بڑے جو ہے عمارتوں میں رہتے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں ہیں، اور پھر وہ بڑے ڈٹھائی کے ساتھ اس کو اون بھی کوئی نہیں کرتا ہے اور ٹریل آف منی کبھی قطری خط لہراتے ہیں اور کبھی جو ہے کوئی اور بہانہ ہیلا کرتے ہیں. ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، رہتے بھی وہ ہیں، دنیا بھی ساری دیکھتی ہے. تو اب عوام جو ہے مزید جھانسا ان کا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے خائف ہیں کیونکہ انہیں اتنی. لطیف کھوسا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسری جانب تاحیات نااہلی کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے. But it chose not to insert a time limit for the disqualification. The presumption is that the parliament wanted that duration to continue, subject to the insertion that it has made. This lifetime ban was held by the courts when? Before the 18th Amendment or after the 18th Amendment? Before the 18th Amendment, and those judgments are noted in paras 3 and 34 of Samiullah Baloch. There is the 2007 judgment, there are various judgments from 2009-10. They are mentioned in Samiullah Baloch. And this is something that is discussed. And the point, and what is also important is that could it not be interpreted, you drawing one inference, what about another inference? The other inference is that 63(1)GHIJ prescribed periods, and in this 62(1)F period was not prescribed. So the period is, as Mr. Usman had mentioned, only for that particular nomination paper. Why can't we draw that inference? But because that is not what this court had held prior to the 18th Amendment. Where did it hold? It's starting from 2007. कोई case बताए ना? This is mentioned. This is mentioned in Samiullah Baloch. For example, 2007 Supreme Court. This is what is quoted there. 2007 Supreme Court. PLD 2007 Supreme Court 369. Imtiaz Ahmad Lali versus Ghulam Muhammad Lali. This declaration part was in 1985. Hello? یہ جو 62(1)F کی امینڈمنٹ پہلی دفعہ کب ہوئی ہے؟ 62(1)F کی تو اب وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، بٹ یہ جو ڈیکلریشن وہ اب آیا ہے 18th امینڈمنٹ میں آئی ہے نا جی. یس 18th امینڈمنٹ 2010 میں اپریل 2010. آپ ججمنٹس دے رہے ہیں ہم سے اس سے پہلے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اس 18th امینڈمنٹ جب پارلیمنٹ انیکٹ کرنے بیٹھی تو Parliament is presumed to know the state of case law. That's a presumption. They knew that 62(1)F has been interpreted in this manner. They knew that there is a presumption.
they consciously made changes in various articles of 63, but did not make changes. Where are you getting this presumption from? Well, this is settled. Judges don't know sometimes what the early judgments are, and the parliamentarians are expected to know what the judgments are. But your Lordship is wearing all the laws of the country on the sleeves of your Lordship's robes. I don't profess that. That's the law. ये जरा clear कर दें कि 2010 से पहले what was the language? 2010 से पहले 60. Because those judgments that you're relying on, उसमें life की बात. He is sagacious, righteous, and non-profligate and honest and mean. That's it. That's it. And this was interpreted to be a lifetime ban. This was interpreted to be a lifetime ban. देखिए एक चीज है ना. There's another. Khurram Saab has drawn a distinction between 62 and 63, and 62 is the entry gate according to him. So this entry gate does not open to you if you're not honest, sagacious, non-profligate, mean, etc. Right? Now, where is this entry gate may suddenly open because now you are honest, sagacious, non-profligate. I mean, so it's not a permanent shutting off date. This is again called judge-made law. This is again judge-made law. It is, and your Lordships are free to revisit it. And I will be submitting that there are aspects of Samiullah Baloch which need to be revisited. But my submission is that... clear kar de. Samiullah Baloch proceeds on the assumption that there is a disqualification by a court, and unless the disqualification is set aside, it continues. Prior to this, your judgments thing, what was the rationale in those judgments for a lifetime ban? That simply because the Constitution read one of them. Did not... हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं. If I can just answer this, that there was no time limit given in the Constitution in contradistinction to some other. And where did they draw the disqualification at that time from? Because there was no declaration of any court of law. There was no declaration. So how would they? What was happening at that stage, my lord, was that even the ROs were rejecting papers, asking questions. ROs were in their summary inquiry. Mr. आप अपना point बताएं. अभी तो मैं सिर्फ आपको historical background दे रहा हूँ. My point, जी, my lord. किस तरह से देखते हैं कि 62(1)(a) को देखते हैं. There is a declaration he is not a citizen of Pakistan. जी. Thereafter he becomes a citizen of my lord. तो वो भी permanent disqualification as per Samiullah case. My lord, if I can, I was going to proceed step by step, but let me say this: the way I read Samiullah Baloch, I don't see it as laying down a permanent disqualification. It only lays down, in my humble reading, an indefinite disqualification, and that can come to an end. The problem with Samiullah Baloch is it doesn't discuss the mechanism for that, and I will be making submissions on that. So that's why I'm saying that for me, Samiullah Baloch, I can just state my view on this. Samiullah Baloch need not be overruled, but there are problems with it which can be fixed. I don't see it as laying down a permanent disqualification, but as an indefinite disqualification, and that indefinite disqualification can come to an end. The problem is Samiullah Baloch doesn't deal with that mechanism. I will make some submissions on that, and those are for your lordship. Tell you, this is a new novel point, my lord. But I will, because I'm here in a neutral capacity. Yes. I will also make submissions on what happens if your lordships choose to overrule Samiullah Baloch. My lord. Well, the point, the historical context, the other point is that subsequent to the 18th Amendment also, there have been various constitutional amendments. We have 25 or 26 now. And this, despite the fact that the court's unease with this lifetime ban was evident in 2018 and onwards, no constitutional amendment ever chose to deal with this issue. Even though this was something, the disqualification of politicians or those running for a parliamentary office is something that affected Parliament directly. But nonetheless, the Parliament chose not to deal with it. So, my lord, would it be because एक वो उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी थी वो ओथ में, तो पूरा पाकिस्तान को बंद कर दिया, तो हो सकता है उन्होंने कहा इसको छोड़ ही दें. ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लोग
जब होते हैं ना, what words should be used for them who don't want to follow the legal or constitutional path, but want to impose their will on the state. My Lord. So, but the state is still cognizant of the fact that who will deal with these people. My Lord, if one could go back in time, one could want to change a lot of things. As Ghalib said, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, वो we don't know कि क्या होता. We are stuck with the letter of the law, right? What as it is, and we have to deal with that. Whether that is how it came about. So my Lord, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि अब होगा तो कैसे होगा. My Lord, yes. I mean, I don't think a lifetime ban ought to be there, frankly, and I don't think the way I read it, Samiullah be there or should not be there. Should not be there. It should not be there. But I have tried, and as will be evident from my submissions, to find a way out from on the basis of Samiullah Baloch, and I'll say that. My Lord, and this fact that Parliament chose not to deal with this issue through the 18th Amendment is actually considered in Samiullah Baloch itself. Your Lordships may just note paras 17 and 23. Para 17 at 432 and para 23 at 436. And it becomes actually very clear from para 9 of Justice Azmat Saeed's separate note. Very clearly says that, well, this is what Parliament has done, and why are you asking us to change? And those of us, my Lord, who knew Justice Azmat Saeed in his personal capacity knew that there is a touch of exasperation in what he's written in para 9. So this is the game. My Lord, my submission is, what has Samiullah Baloch actually done? It has interpreted these words, and my Lord the Chief Justice asked this question, what do these words mean? There being no declaration to the contrary by a court of law. What Samiullah Baloch has done is that it has linked the disqualification to the declaration by the court, and extrapolated from that since the basis of the disqualification or lack of qualification is the declaration by the court, therefore it should be coterminous with the decree itself, the declaration by the court itself. So long as the decree continues, the judgment continues, the disqualification continues. So if there is some way to end the effect of the decree, the disqualification will also end. That's the logical consequence. Samiullah Baloch in para 35 alludes to this, touches upon this, but then doesn't really go on and explain.